عام آدمی کے جو امپاورمنٹ ہے اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور رول آف لا کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب فرض کیا یا ان کی کیبنٹ کرپٹ تھی تو مشرف صاحب کے پاس پورے وسائل تھے, فوج بھی ان کے پاس تھی, پولیس بھی ان کے پاس تھی, عدلیہ بھی ان کی مرضی کی تھی, تو پھر تو یہ ہوتا کہ نواز شریف صاحب وہ تو ڈکٹیٹر تھا, ایک جمہوری حکومت کی بات مطلب اس میں جمہوری حکومت تو ہم آئیڈیل حکومت کہتے ہیں نا, جمہوری حکومت تو, اور آج بھی جمہوری حکومت موجود ہے. اگر فرض کیا کہ اے بی سی کوئی بھی کرپشن میں انوالو ہے تو حکومت عام شہری جو ہے ان کو لے کے آئے اور ان کو سزائیں ہونی چاہیے. ان کو سزائیں ہونی چاہیے. آپ کو جو بھی کرپٹ ہو, مطلب میرا سکا بھائی بھی ہو وہ بھی کرپشن کرے غلط ہے, میرا سکا کوئی دوست ہو, قریبی دوست ہو, وہ بھی غلط ہے, کوئی کسی پارٹی کا لیڈر جو کرپشن کرے وہ بھی غلط ہے. اس پرنسپل اکراس دا بورڈ کہ کرپشن جو اس سے مسئلے حل نہیں ہو سکتے ہیں. تو ایسا بھی ایک بڑی مشکل بات ہے. جی میاں صاحب بات کرتے ہیں غریبوں کی, بالکل صحیح بات ہے, غریبوں کی بات کرتے ہیں, غریب عوام کی, پاکستان کے غریبوں کی بات کرتے ہیں. میاں صاحب جو آپ جانتے ہیں کہ ابھی تو ممبر قومی اسمبلی بھی نہیں ہے, نہ ان کے پاس نہ سی ایم ہے, نہ پرائم منسٹر ہے, لیکن ان کا گاڑیوں کا قافلہ آپ کو شاید اندازہ ہو, 57 گاڑیوں کا ان کا قافلہ اس وقت. تو ایک 57 گاڑیوں کے قافلے میں جو بندہ جا رہا ہو جس کے پاس 1766 ملازم ہو ٹوٹل آل ٹوگیدر, وہ غریب آدمی کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میاں صاحب کی آپ نے کہا کہ 57 گاڑیوں کا قافلہ ہے, میں نے سر خود گنی ہے. جی آپ نے ہو سکتا ہے 58 بھی ہو, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو دور رہا ہے, آج بھی ان کے جو طریقہ کار ہے, جو ان کی سوچ ہے, جو اکنامیکل انفراسٹرکچر ہے, پاکستان میں جو ہائی ویز بنے ہیں, موٹر ویز بنے ہیں, جو پاکستان میں کبھی پہلے اس کا تصور نہیں تھا. پاکستان نے جو ایٹمی دھماکہ کیا 19 سر اس کی بھی بات کریں گے, میں اس پہ آتا ہوں. اگر وہ کرپٹ ہوتے تو یہ موٹر ویز اور کیا کہتے ہیں کہ فری زون, ٹیکس فری زونز, یہ کہاں سے آتے؟ اگر فرض کیا کہ ایک آدمی اپنی محنت سے, آپ اس ملک میں, میں اس ملک میں جب آیا تھا میرے پاس $20 بھی نہیں شاید ہوں گے, تو آج اللہ کا احسان میرے پاس بزنس ہے, میں نے محنت کی ہے. تو بزنس میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کریڈٹ اچھا ہے, آپ بزنس سکسیسفلی چلاتے ہیں, تو آپ کو بینک بھی لون دیتے ہیں, دوسری کمپنی بھی ہوتی ہیں. میاں صاحب کو بھی لون دیا تھا یو بی ایل نے, 15,000 روپے اکاؤنٹ کھولا تھا اور 15 کروڑ کا لون دے دیا تھا اگلے دن. یہ جو لونز ہے, 97 کی بات کر, جی یہ جو لونز ہے, جو سیکورٹی بھی نہیں مانگی. ایز اے بزنس پرسن جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ کوئی بھی اگر آدمی بزنس سکسیسفلی چلاتا ہے تو وہ زیرو سے ملینر ہو سکتا ہے, اور ملینر ہو تو زیرو ہو سکتا ہے. سر ضرور ملینر ہو, لوگ کہتے ہیں عوام کا پیسہ نہ کھائیں آپ لوگ, مسئلہ یہ ہے, لوگ عوام کا پیسہ نہ کھائیں آپ لوگ, ملینئر ہو آپ, ہماری طرف سے بلینئر ہو جائیں آپ لوگ, مطلب کوئی اعتراض نہیں, عوام کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن ایک آدمی جو غریب عوام کی بات کرتا ہے, جو غریبوں کے مسائل بیان کرتا ہے, جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, وہ شیئر ہمارا اور جا کے ان کے گلے ملتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 57 گاڑی پہ وہ آتا ہے, 57 گاڑی پہ وہ جاتا ہے, اور اس کے بعد کوئی وزارت کا کوئی عہدہ نہیں ہے, تو اس کی کیا وضاحت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے 57 گاڑیوں کا جو قافلے کی آپ بات کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں یا ان کے جو ان کو جو پسند کرتے ہیں لوگ, ان کی گاڑیوں کو, حکومت کی گاڑی تو نہیں ہے اس کے اندر, کوئی ہے تو اس کو انڈیکیٹ کرے کہ بھئی یہ جی سیکٹری سر وہ حکومت کی سیکیورٹی یوز کریں, جہاں تک حکومت کی سیکیورٹی کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر میری جو اوپینین ہے, وہ نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان ہو یا قاضی حسین صاحب ہوں, جو لیڈرز پبلک کے اندر جا کے اس کی بات کرتا ہے, عوام اس کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن عمران خان کی بھی نہیں کرتے, منور حسن کی بھی نہیں کرتے, تو اب ہسٹری ہو گئے, منور حسن کی بھی کوئی نہیں کرتا. میں اس پہ بات کمپلیٹ کرنے کا مجھے, تو جو لیڈر جو ہے عوام کی بات کرے گا, عوام اس کی حفاظت کریں گے, اس کو کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جو بیوروکریسی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نے ایک ایسا جال بنایا ہوا ہے کہ بڑے بڑے سے لیڈر کو کہوں گے آپ نہیں جائیں, یا آپ کو سیکیورٹی کا ایشو ہوگا, آپ وہاں نہیں جائیں, آپ کو یہ سیکیورٹی کا ایشو ہوگا. تو میرے خیال ہے اس میں پرنسپلی کوئی بھی لیڈرشپ ہو, خواہ یہ نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا منور حسن صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ عوام کے درمیان جا کے ان سے سیکیورٹی حاصل کریں. اسٹیبلشمنٹ کی سیکیورٹی سے آپ کی سیکیورٹی نہیں ہوگی. تو میاں صاحب کو بھی تو پتا کہیں نہیں. ہاں آف کورس کسی کی بھی ہو, مطلب آئی ایگری ود دیٹ کہ سیکیورٹی پبلک کی طرف سے ہونی چاہیے. چلیں جی ایک بات میں تو مان گیا, سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, چلے 57 نہیں, پبلک کی طرف ہونی چاہیے سیکیورٹی, لیکن پبلک کی طرف سے ہونی چاہیے. چلے 57 نہ ہو, کوئی 7-8 گاڑیاں ہوں, چلے اتنی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 7-8 ہوں یا 1000 ہوں, یہ تو ان کی, اگر ان کے مجاہد, ان کے ساتھ ان کے اوپر جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں, ان کے کارکنان ہیں, اگر وہ اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں, کل اگر عمران خان صاحب آتے ہیں, ان کے پاس کوئی 10 گاڑیاں لے کے ان کے کارکن آتے ہیں یا ان کے قافلے کے ساتھ چلتے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. لیکن جو حکومتی پیسہ ہے یا عوام کا پیسہ ہے, وہ اس کے اوپر نہیں خرچ ہونا چاہیے. کوئی بھی لیڈر عوام کا حکومتی پیسہ جی اس پر نہیں خرچ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نواز شریف جیسے اور لوگوں کو بھی جان نثار دے. ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ سے رہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
ویلکم بیک ناظرین. راجیش شکلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے جی کہ ان کے جو جان نثار ہیں وہ ان کے قافلے کے ساتھ ہوتے ہیں, میاں صاحب کے ساتھ, ہم ان کی بات کو مانتے ہیں. راج صاحب, بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے بارے میں بلکہ ایک اب تو سب لوگ جو جان چکے ہیں کہ اپوزیشن میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ اپوزیشن میں لگتا نہیں کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, لگتا ہے کہ ایک حکومت کی یہ ٹیم بھی ہے جہاں پر آپ کو اپنے مفادات نظر آتے ہیں, آپ لوگ بھی حکومت کے ساتھ ہو جاتے ہیں. این آر او, ججوں کا مسئلہ اور یہ تمام مسائل, اس کی واضح مثالیں ہیں. اس کے علاوہ بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. تو یہ جعلی ڈگریوں کا بھی, کوئی بھی آپ مسئلہ کہہ لیں تو حکومت کے ساتھ آپ مل جاتے ہیں. جہاں پر زرداری صاحب جو بات کہتے ہیں میاں صاحب بھی وہیں پر سرخم کر دیتے ہیں یا وہ لندن روانہ ہو جاتے ہیں. ذرا تھوڑا سا اس میں دیکھیں علی بھائی کہ جہاں پہ آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں ہم نہیں ہیں, تو اس پہ دو اس کے نقطہ نظر ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ہاتھ میں تلوار اٹھا لیں اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو ختم کر دیں, جب لگائیں اور آرمی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو موقع دیں کہ وہ آ کے حکومت پہ دوبارہ قبضہ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے صحیح کاموں میں اس کی سپورٹ کریں, جو غلط کام ہے اس کو تنقید. این آر او صحیح کام ہے, این آر او غلط کام ہے تو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا. این آر او پاکستان مسلم لیگ نے اس کی سپورٹ نہیں کیا. 47 لوگ ہیں آپ کے, کس کے اندر؟ آپ کے مسلم لیگ نون کے 47 لوگ ہیں جنہوں نے این آر او سے فائدہ اٹھایا. این آر او کے اندر پاکستان مسلم لیگ کا صرف ایک اپنا سیکٹری تھے سید ظفر بیدی صاحب, باقی میاں صاحب کے جتنے ان کے سب کیس تھے عدالتوں کے اندر ان کو بری ہوئے ہیں. اگر ہے تو کورٹ پہ کوئی بھی بندہ جائے اس کو چیلنج کرے. لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ این آر او کے اندر پاکستان مسلم لیگ کا ایک آدمی کے سوائے کوئی دوسرے لوگ نہیں تھے. ایک آدمی کے سوا کوئی بندہ نہیں, کوئی نہیں تھا. اگر آیا تو اس کو کورٹ میں لے جائے اور اس کو کوئی بھی ہو اس کو سزا ہونی چاہیے. سر کورٹ میں لے جانا اتنا آسان ہوتا تو شاید ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے. کاش کورٹ میں لے جانا ہمارے لیے اتنا آسان ہوتا. چھوڑے اس بات کو, ذرا میاں صاحب سے ایک گزارش ہے, آپ کریں ذرا گزارش ان سے کہ یار وہ جو قرضے لیے ہیں وہ واپس کر دیں. اب مطلب بہت دیر ہوگی, اب تو 1 ارب 77 کروڑ روپے کا قرضہ ہے. 2005 میں ان کو نوٹس بھیجا تھا, آپ جانتے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم سر 2005 میں جی ان کو نوٹس بھیجا تھا سپریم کورٹ پاکستان نے کہ قرضہ واپس کرنے کے بارے میں 1 ارب 77 کروڑ روپیہ. میاں صاحب نے کہا جی کہ ان کے اتفاق فاؤنڈریز جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی صحیح طرح, وہ خسارہ ہو رہا ہے جی. ٹھیک ہے, 2008 میں حسن نواز صاحب جو ہیں وہ بزنس مین آف دا ایئر ہوتے ہیں برٹش انگلینڈ میں, لنڈن میں بزنس مین آف دا ایئر ہوتے ہیں 2008 میں. تو اب تو پیسہ آ گیا, اب تو پیسے واپس کر دیں. چلے وہ زکوٰۃ والے جو پیسے کھائے ہیں وہ تو رہنے دیں, وہ تو منسٹروں نے مل کے کھائے ہیں, لیکن یہ تو واپس کریں جو قرضہ لیا.